حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں. جب ہم ان کی ابتدائی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنگلات میں رہتے تھے. ان کا ایک گروہ تھا. جب ان کے پاس سے کوئی قافلہ گزرتا، چاہے اس طرف سے آتا یا اس طرف سے، اس کو لوٹ لیا کرتے تھے، اس کا سارا سامان چھین لیا کرتے تھے اور اپنے پورے گروہ میں تقسیم کر لیا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا جب خوف طاری ہوا تو پھر توبہ کی توفیق ہوئی. اب یہ کہ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو حقوق العباد یعنی بندوں کے جو حق مارے ہیں ان حقوق کو ادا کرنا پہلے ضروری ہے. تو جس کا مال لوٹا تھا ان کو مال واپس کرنا شروع کیا، کسی سے معاف کروایا، کسی کا واپس کیا. جس کا نام معلوم تھا ان کو سب کو وہ مال لوٹایا. لیکن ایک یہودی تھا، اس کے پاس پہنچے، اس سے کہا کہ بھائی ہم نے آپ کا مال لوٹا تھا لیکن آج ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جتنا تھا سب کو واپس کر دیا، لہذا تم ہمیں معاف کر دو. تو اس یہودی نے کہا کہ نہیں، میں معاف نہیں کر سکتا. تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس یہودی کی چوکھٹ کو پکڑ لیا، کہا کہ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گے تب تک میں یہاں سے چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا. تقریباً 7-8 دن تک چوکھٹ پکڑے رہے، اس کے در پہ پڑے رہے. اس کے بعد میں اس یہودی کو ایک اور شرارت سوجی. ان کو ذلیل کرنے کے لیے، امت محمدیہ کو ذلیل کرنے کے لیے کہا کہ جاؤ فلاں الماری میں ایک تھیلی رکھی ہے، اس تھیلی کو اٹھا کر کے لے کر کے آؤ. اس نے اس تھیلی کے اندر بالو بھر کے رکھی تھی. مقصد یہ تھا کہ میں ان سے تھیلی اٹھواؤں گا اور پھر اس کے بعد میں اس میں سے بالو نکلے گی تو میں یہ کہوں گا کہ تم معافی مانگنے کے لیے آئے ہو، لیکن اب تک تمہاری چوری کی عادت، جھوٹ بولنے کی عادت گئی نہیں ہے، کائے کی معافی مانگنے آئے ہو. اس نے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ جاؤ تھیلی اٹھا کر کے لے کر کے آؤ. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس تھیلی کو اٹھانے کے لیے گئے اور اٹھا کر لے کر کے آئے، اس کو دی. جیسے ہی اس نے اس تھیلی کو اڈیلا ہے تو اس تھیلی سے بجائے بالو کے اس میں سے سونا نکلنا شروع ہو گیا. جب اس نے دیکھا کہ اس میں سونا نکل رہا ہے تو سمجھ گیا کہ ان کی توبہ جو ہے یہ سچی پکی توبہ ہے. اس یہودی نے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا ہوں. اس نے فوراً کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. مسلمان ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ امت محمدیہ کا جب کوئی شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو وہ ولی بن جاتا ہے. تو آج میں نے اپنی آنکھوں سے یہ حالت دیکھ لی ہے. اور حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ڈاکو سے، ایک ایسے شخص سے جو لوگوں کے مالوں کو لوٹا کرتا تھا، ولی اللہ بنا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا در ہر دم کھلا ہوا ہے. ہمارے لیے فکر کرنے کی بس ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.